السلام علیکم ناظرین، پروگرام کراچی ٹوڈے اور میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان۔ 2 دن ہو چکے ہیں ہم بات کر رہے ہیں جو مارکیٹس کے اندر آگ لگتی نظر آتی ہیں۔ کوآپریٹو مارکیٹ کا ہم نے تذکرہ کیا پہلے دن، جس دن آگ بجھانے کا کام شروع ہوا اور پھر کولنگ کا عمل جاری تھا۔ پھر دوسرے دن ہم نے یہ چیز تلاش کرنے کی کوشش کی، آیا غلطی کس کی ہے، تخمینہ کیا لگایا جائے گا، جو حکومتیں ہیں وہ کمپنسیٹ کریں گی فلی یا نہیں۔ احتجاج بھی ہوتا دکھائی دیا۔ پھر ہم نے دیکھا کہ کچھ شبہات اور کچھ شکوک و شبہات تھے کہ یہ آگ لگی نہیں ہے، لگائی گئی ہے۔ یہاں تک ابھی ہم ڈسکشن کر ہی رہے تھے کہ کمیٹی بنائی گئی، کمیٹی میں تحفظات تھے۔ آج کے روز زینب مارکیٹ کی اگر بات کی جائے تو اس کے قریب وکٹوریا سینٹر میں بھی آگ بھڑک اٹھی اور آگ نے جو ہے وہ شدید لپیٹ میں لے لیا اطراف کی چیزوں کو۔ سوال یہاں پر بہت سارے ہیں، لیکن جو تاجر برادری ہے، جو دکاندار ہے، وہ اپنی مدد آپ کے تحت آگ بجھانے پر، جو ہے وہ آگ پر قابو پانے پر کام کرتے رہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کی حالت غیر ہو گئی کیونکہ آکسیجن لیول کم ہو جاتا ہے جب دھواں ہوتا ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں اس وقت ہو کیوں رہی ہیں، اس سینیریو کے اندر آج میں بات کرنا چاہوں گا۔ تاجر رہنما ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہے، جاوید صدیقی۔ جاوید، میں جاننا چاہوں گا سب سے پہلے، میں نے اپنے انٹروڈکشن میں بھی بات کی وکٹوریا مارکیٹ کی اور اس سے پہلے کوآپریٹو مارکیٹ کی۔ اب بات آگے نکل چکی ہے کہ آگ لگی، اس کا تخمینہ لگایا جائے۔ یہ آگ لگنے کی بیسک وجہ کیا ہے، کیا خامیاں ہیں، کیا کمی ہے جو تاجر برادری یا یونین مارکیٹس کی اس خلا کو پر نہیں کر پا رہے ہیں؟ تھینک یو ڈیئر۔ سب سے پہلے تو آپ نے مجھے اس پروگرام میں مدعو کیا، آئی ایم ویری گریٹفل ٹو یو۔ دیکھیں وہ کہتے ہیں نا، بات تو سچ ہے مگر بات سے رسوائی کی۔ تو مسئلہ یہ کہ دیکھیں کوئی بھی تاجر جو ہے نا وہ اپنی دکان کو، اپنے کاروبار کو خود تباہ و برباد نہیں کرنا چاہتا، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے بہت سے ریزنس ہوتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ اب یہ کیا یہ الیکٹرک شارٹ سرکٹ کا مسئلہ ہے یا خدا نخواستہ یہ کسی کے شرارت ہے، میں یہ لفظ کہوں گا۔ تو بیسیکلی طور پہ کوئی بھی بات کرنا قبل از وقت ہوگی، مگر میں ایک بات بتاتا چلوں کہ جو ہماری نالج ہے اس کے مطابق یہ تھا کہ 4 منزلہ بلڈنگ کی یہ اپروول تھی۔ یہ 7 سے 8 سے 9 منزلہ بلڈنگ ہے اس وقت، ٹھیک ہے۔ تو یہ کیوں بنی، نمبر 1۔ دوسری بات، اتوار کے دن چھٹیاں ہوتی ہیں، تو اس کو مطلب آپ رد نہیں کر سکتے یا نظر انداز نہیں کر سکتے۔ تو اس کے اوپر میں نے پہلے بھی اپنے پروگرام میں کہا، چیف جسٹس صاحب سے ریکویسٹ کی کہ اس کے اوپر پوری جی آئی ٹی بننی چاہیے تاکہ جو فیکٹ اینڈ فیگر ہے وہ سامنے آئے اور حقائق سامنے آئے۔ نہیں، یہ تمام چیزیں تو ہیں، اب آگ لگ چکی ہے، نقصان ہو چکا ہے، خمیازہ آبویسلی دکانداروں نے، تاجر برادری نے بھگتنا ہے۔ حکومت کا اس میں کیا جو ہے وہ کردار ہے، حکومت کی کیا سپورٹ ہے ابھی تک؟ دیکھیے ریاست جو ہے نا اس کی حیثیت ایک ماں کی طرح ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ ایک ریاست مدینہ بھی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اسی بیس کے اوپر ووٹ بھی مانگے گئے اور شہر کراچی کے لوگوں نے ووٹ بھی دیا۔ اب معاملات آ جاتے ہیں، کبھی 18ویں ترمیم بیچ میں آ جاتی ہے، کبھی کچھ آ جاتی ہے، مگر میں تمام تاجر اور عوام، اس وقت میں لائیو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ اب وہ اسی کو ووٹ دیں گے جو شہر کراچی کی رکھوالی کر پائے، جو تاجروں کے مسئلے حل کر پائے اور جو عوام کے مسئلے حل کر پائے۔ تاجروں کے مسئلے ہیں کیا بیسیکلی؟ جسٹ آئی وانٹ آسک۔ اس وقت 70% ریونیو شہر کراچی دیتا ہے، ٹھیک ہے، 92% گورنمنٹ آف سندھ کو دیتا ہے، اور اس کے اندر بھی ساؤتھ زون آتا ہے جس نے سب سے زیادہ ٹیکسز دیے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ایف بی آر کی بڑی مارکیٹس ادھر ٹھیک ہے۔ آج تک اس کے بدلے میں آپ انفراسٹرکچر دیکھ لیں کیا ملا۔ کبھی تاجروں کو پوس کے سلسلے میں تنگ کیا جاتا ہے، کبھی جو ہے وہ ٹریڈ کے لائسنس کے حوالے سے تنگ کیا جاتا ہے۔ بھائی خدا را، تاجروں کو آپ کام کرنے دیں، آپ چاہتے کیا ہیں تاجروں سے؟ تو اچھا، ایک غلط ہے، بڑا فرینڈلی کوسچن ہے، کتنے ایسے تاجر ہیں جنہوں نے لائسنس لے کے کام شروع کیا، لائسنس کے ساتھ کام کر رہے ہیں؟ کیونکہ اس کے اوپر بھی بڑے تحفظات ہیں۔ جب میں حکومتی نمائندگان سے پوچھتا ہوں تو وہ سب سے پہلے یہی پوچھتے ہیں۔ سر تحفظات ہمیں حکومتی نمائندگان سے اور حکومت کو ہم سے نہیں، وہ آپ کی بات کا جواب دے رہا ہوں کہ تاجروں نے کتنے ٹریڈ لائسنس لیے ہیں یا نہیں لیے۔ 70% ریونیو دیا ہے۔ کبھی آپ نے یہ بات جا کے انٹیریئر میں کی کیا؟ کبھی آپ نے جا کے کے پی میں کی کیا؟ وہاں کاروبار نہیں ہوتا؟ بھائی ہم تو دے رہے ہیں، 70% دے رہے ہیں، اس کے باوجود ہمارے ساتھ یہ ستیلی ماں والا سلوک کب تک چلے گا؟ بلکہ اب تو ستیلی ماں نے بھی یہ جو نا کہنا شروع کر دیا، خدا کے واسطے ہمیں بدنام نہ کرو۔ آگ لگی ہے اور تاجر برادری کہتی رہی کہ کوآپریٹو مارکیٹ کے اندر آگ لگائی گئی ہے۔ دیر از اے ڈفرنس، لگی ہے اور لگائی گئی ہے۔ آج کی آگ لگی، لگائی گئی؟ سر میں نے کہا نا، کوئی بھی بات آئی تھنک اٹس ویری ڈیفیکلٹ ٹو میک اے ڈیسیژن وداؤٹ نوئنگ آل دی فیکٹ۔
آپ تو سر کہہ رہے ہیں, یہ تاجر برادری کیوں کہہ رہی ہے بار بار کہ آگ لگائی گئی ہے؟ میں یہ جسٹ آئی وانٹ ٹو آسک کہ اس کے پیچھے ہے کون, کس پہ میں نے شک و کہا شبہات نا ہیں؟ اس کے پیچھے بیسیکلی طور پہ میں بات یہی ہے کہ جب تک جی آئی ٹی نہیں ہوگی, جب تک فیکٹ اینڈ فیگر نہیں آئیں گے, اس وقت تک کوئی بھی بات کرنا قبل از وقت ہوگی. جاوید, تو آپ لوگوں کو تحفظات ہیں جو کمیٹی بنائی گئی ہے, کل کراچی چیمبر نے وزٹ کیا, وہ بھی یہ کہتے نظر آئے کہ ہمیں تحفظات کمیٹی میں, کمیٹی کے اندر لوگوں کو شامل ہونا چاہیے. اب کمیٹی بنا دی گئی, آپ کہہ رہے ہیں انویسٹیگیٹ کرنا چاہیے, انویسٹیگیشن کو پھر نہیں مانا وہاں کے جائے گا. لوگوں کو یہ شکایت ہے کہ جو ایکچوئل وہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں وہ نہیں ہے, بلکہ منمانی لوگ لیے گئے ہیں. یہ وہاں کے لوگوں کی رائے ہے. مطلب وہاں کے لوگوں کو بٹھا کر انہی سے انویسٹیگیٹ کرائیں. سر انویسٹیگیٹ نہ کریں, ان کو کمیٹی میں وہ لے جو وہاں کے اسٹیک ہولڈر ہیں نا, جو کوئی دوسرا تیسرا پرسن, آپ اس کو کیوں لیتے ہیں؟ اس کے علاوہ آپ جو وہاں کی جو بڑی ریپوٹیشن ہے, بڑی تاجر ایسوسیشن ہے جسے کراچی الیکٹرانک ڈیلیگیشن ہے, ان سے بھی لوگوں کو لیں تاکہ آپ صحیح معنوں میں جو حقدار ہیں ان کو حق ملے. اس میں چیمبر کو بھی انوالو کریں, اس میں فیڈریشن کو بھی انوالو کریں, اس میں کراچی الیکٹرانک ڈیلیگیشن کو بھی انوالو کریں. پرسوں ایک آگ لگتی ہے, آج ایک آگ لگتی ہے, وجہ کیا ہے؟ شارٹ سرکٹ ہوتا ہے. چلیں لیٹ سپوز ایک چیز کو یہاں پر ہم کرتے ہیں کہ آگ لگی ہے قدرتی طور پر, نیچرلی. وجہ کیا ہے؟ کہ اب مارکیٹس اتنی کنجسٹڈ ہو چکی ہیں, وائرنگ ان کی جو ہے وہ اس طرح ہے, شارٹ سرکٹ ہوتا ہے, پوری مارکیٹ میں آگ پھیل جاتی ہے, کوئی سیفٹی میجرمنٹس نہیں ہے کہ خود ہی اگر آگ لگتی کسی ایک دکان کے اندر تو آگ کو بجھایا جا سکے, نہ کہ پھیلنے دیا جائے. جی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں بردر. بات یہ ہے کہ آپ دبئی کی مثال لے لیں, کوئی بھی کمپنی کھلتی ہے, میں آتا ہوں سر آپ کی بات پہ آتا ہوں. پھر لائسنس ضروری ہے؟ نہیں, لائسنس ضروری ہے نا. چلیں جی, بڑی مہربانی ہے, گورنمنٹ لائسنس ہم نے فرض کریں لے لیا, لیٹ سپوز, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں, جو گورنمنٹ کے انسپیکٹر ہیں, کوالٹی کنٹرول انسپیکٹر ہے یا دوسرے انسپیکٹر ہیں, وہ کہاں ہوتے ہیں جناب؟ کیا ان کی ذمہ داری نہیں ہے؟ کیا ہر ذمہ داری تاجر کی ہے؟ تاجر ٹیکس بھی دے, تاجر بھتہ بھی دے, تاجر اپنی دکانیں بھی بند کرائیں. یہ کہاں کا انصاف ہے میرے بھائی؟ اچھا, کیا ایک تاجر کی, ایک دکاندار کی اپنی ذمہ داری نہیں کہ اپنے مال کی خود بھی حفاظت کرے؟ اور اگر اس کو لگتا ہے کہ یہاں شارٹ سرکٹ ہو سکتا ہے تو مارکیٹس کی یونین ہوتی ہیں. جی بالکل. اس میں یونین کے اندر تمام چیزیں ڈیسائیڈ کی جاتی ہیں کہ مارکیٹ کی ٹائمنگ کیا ہوگی, ڈیز کون سے ہوں گے, کس طرح سے مینجمنٹ چلے گی, ایون لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے تو کس طرح سے کمپنسیٹ کیا جائے گا. تو کیا سیفٹی میجرمنٹس کے اوپر بات نہیں ہوتی ہے؟ جی بالکل سیفٹی میجرمنٹ. میں اپنے تمام تاجر برادری بھائیوں سے ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کروں گا کہ سیفٹی میجرمنٹ پہ ضرور آئیں. اس کی وجہ یہ کہ دیکھیں جی, یہ اپنی مارکیٹ ہے, آپ کسی سے ایکسپیکٹیشن نہ کریں. سب سے پہلے آپ اپنے آپ کو دیکھیں, اپنی دکان کو دیکھیں, اپنے کاروبار کو دیکھیں. اگر آپ اپنی دکان کو پراپر مینیج کر رہے ہیں تو آپ اپنی فیملی کو مینیج کریں. دوسری بات, جب آپ جاتے ہیں تو خدا را یو پی ایس کے مین سوئچز آف کر دیں, ٹھیک ہے, اور جو بھی غیر ضروری بتیاں اس کو آپ اپنی دکان کا مین سوئچ سمجھائے گا. آج آپ میرے پروگرام میں بیٹھ کر بات کر رہے ہیں, میں بڑا مشکور ہوں کہ ایٹ لیسٹ یہ بات تو کی جا رہی ہے. نہیں بالکل کرنی چاہیے سر. آپ اپنے گھر میں حفاظت کرتے ہیں, دکانوں کی حفاظت کرتے ہیں. ایک چیز ہے یہاں پر, لاک ڈاؤن کے اندر ہم نے دیکھا احتجاج کیا گیا, سڑک بلاک کی گئی, پریس کلب کے آگے دھرنا دیا گیا, جو کہ کہیں نہ کہیں صحیح بھی تھا, کہ صحیح تھا نہیں, صحیح تھا, معاشی طور پر قدغن لگائی جا رہی تھی, معاشی استحصال ہوتا ہے. لیکن کبھی اس چیز پہ زور کیوں نہیں دیا کہ اگر اپنے ہی گھر میں آگ لگی تو کہ بجھانے کا سامان موجود نہیں ہے, اس پر کیوں کبھی میں نے سیمینارز نہیں دیکھے, کبھی میں نے نہیں سر. میں آپ کو بتاؤں کہ کراچی الیکٹرانک ڈیلیگیشن نے جو ہے اس پہ کئی سیمینار بھی کیے ہیں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو اویئرنیس بھی دی ہے. مگر بات یہ کہ اگر کوئی ایکسیڈنٹلی ہو جائے تو پھر اس کو آپ سر, تو سیفٹی میجرمنٹ, ابھی میں اس اسٹوڈیو میں بیٹھا ہوں, خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہوتی ہے تو یہاں پر سیفٹی میجرمنٹس کی گئی ہیں کہ فوری طور پر قابو پایا جائے. وہ تو ہوتا ہی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی چیز ہوتی ہے. مجھے یہ بتا دیں کہ کتنی مارکیٹس کراچی کی ایسی ہیں, 70% آپ نے کہا کہ ریونیو یہاں سے جاتا ہے, چیزیں ہیں, تمام چیزیں, کتنی مارکیٹس ایسی ہیں, آپ کو اوبویسلی فگرز پتہ ہوں گے, جہاں پر سیفٹی میجرمنٹس کا خیال رکھا جاتا ہے یا ضروری قرار دیا گیا ہے؟ جی ہے, لیپسز ہیں اس میں. مطلب دیکھیں, بات یہ جو بات سچ ہے اور جو غلطیاں ہیں ہمیں, وہی آپ کی بات سچ ہے مگر بات رسوائی کی نا. بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی, ٹھیک ہے. مگر بات یہ ہے بھائی کہ جو چیزیں ہم مزید اپنی مارکیٹوں کو بھی بہتر کر رہے ہیں, اپنے تمام تجارتی مراکز کو دیکھیں. شہر کراچی کوئی چھوٹا موٹا شہر نہیں ہے, یہاں ہزاروں کی تعداد میں مارکیٹس ہیں, وہاں پہ یونینس ہیں, وہاں پہ ایک دوسرے کی اپوزیشنس ہیں, وہاں پہ لیگ پولنگ ہے, وہاں پہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچی جاتی ہیں. کہاں نہیں ہوتا ہے؟ کیا آپ کے نیوز روم میں نہیں ہوتا ہوگا؟ بالکل ہوتا ہوگا, ہر ڈپارٹمنٹ میں. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اپنی سیفٹی چھوڑ دوں کیونکہ اس وجہ سے کہ لیگ پولنگ ہے. سر تو میں نے کہا نا, الحمدللہ جو چیز ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور لوگوں سے بھی میں نے ابھی بھی اپیل کی کہ خدا را اپنی دکانوں کو پہلے دیکھیں, اپنے تجارتی مراکز کو پہلے دیکھیں, خود سیف اینڈ ساؤنڈ کریں. ہر بات حکومت وقت پہ ڈالنا یہ بھی کوئی عقل مندی کا تقاضا نہیں ہے. چلیں, میں نے بڑے پروگرامز کیے ہیں ناظرین تاجر برادری کے ساتھ. جب لاک ڈاؤن ہوتا تھا, 2 دن کی چھٹی ہوتی تھی, 6 بجے 10 بجے دکانیں بند ہوتی تھی, مارکیٹس کھولنے کی اجازت نہیں تھی,
اس وقت آپ کو بھی یاد ہوگا، یہ ناظرین جو مجھے دیکھ رہے ہیں، یہ گواہ ان کو رکھتا ہوں میں، تاجر ایکشن کمیٹی، آپ اس نام میں تھوڑا توقع، میرا سوال سنیں، آپ اس چیز سے تو جانتے ہوں گے تاجر ایکشن کمیٹی جانتے نہیں تھے، وہ اس کے صدر ہی رضوان عرفان صاحب ہیں کراچی الیکٹرونک، آپ نے خود اپنے منہ سے بول دیا، میں سب سے آگے فرنٹ پہ میں اسی پر آ رہا ہوں. رضوان صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں تاجر ایکشن کمیٹی اور چیف اس کے، کتنی بار ابھی وکٹوریا پر آگ لگتی ہے، اس سے پہلے کوآپریٹو میں آگ لگتی ہے، اس سے پہلے بھی بہت سی آگ لگ چکی ہیں. کیا کیا بھی اس تاجر ایکشن کمیٹی نے؟ کیونکہ ہم دیکھتے تھے مارکیٹس کھلوانے کے لیے تو آپ دن رات پریس کانفرنسز کرتے تھے، باتیں کرتے تھے. ابھی ان آگ لگنے کے بعد جو نقصان ہوا ہے اس کے لیے کیا کیا اس ایکشن کمیٹی نے؟ یا زبیر صاحب دیکھیں، اس ایکشن کمیٹی میں بیسیکلی طور پہ یہ کوئی 1 یا 2 دن کا کام نہیں ہے. سر کرنا تو فوراً تو لیں، نہیں دیکھیں وہاں پہ منسٹر صاحب بھی آئے، ٹھیک ہے، کوئی بیان بھی نہیں آیا، کوئی اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آیا. نہیں، شاید پھر آپ معذرت کے ساتھ آپ نہیں دیکھ سکے. منسٹر صاحب نے بیان دیا کہ ٹھیک ہے، ہم لاگت جو بھی اس کا تخمینہ آئے گا، دیکھیں 600 سے 750 دکانیں کے قریب جو ہے وہ جلی ہیں، ٹھیک ہے، کوئی 1 دن کا کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس میں آہستہ آہستہ بھی کمیٹیاں بن رہی ہیں، اس کے اوپر آہستہ آہستہ چیزیں پروسیس آئیں گی. مگر یہ حکومت وقت کی ذمہ داری، اور میں آج ایک بات بتاتا چاہتا ہوں اپنی توسط سے حکومت وقت کو، کہ خدا را تاجروں کو ریلیف دیں. یہ وہ تاجر ہیں جو اس ملک میں بیک بون کی حیثیت رکھتے ہیں. جاوید صاحب، آپ کی بات جو ہے نا وہ غور طلب بات ہے. کمیٹیاں بن رہی ہیں، ابھی تک کوئی کمیٹی تشکیل نہیں دی گئی تاجر ایکشن کمیٹی کی جانب سے جو اس کا خمیازہ چھوٹے تاجروں پر جن کو بھگتنا پڑے گا ان کے ساتھ کھڑے بھی ہیں کہ نہیں کھڑے ہیں؟ سر تو چھوٹے تاجروں، دیکھیں جی، پہلی بات تو اپنے ذہن سے یہ نکال لیں کہ چھوٹا اور بڑا، نہ کوئی چھوٹا ہے نہ کوئی بڑا ہے. پورے لاک ڈاؤن کے اندر تاجر برادری کے منہ سے میں یہی سنتا رہا ہوں کہ چھوٹے جو تاجر ہیں ان کا معاشی استحصال ہو رہا ہے، بڑے تاجر ان کو اچھے لفظوں میں کہہ دیں خدا را ایسے تاکہ وہ ان کا دل خراب نہ ہو. تاجر ہوتا ہے اور ہر بندہ تاجر. یہ بات تھوڑا سا تاجر برادری کو بھی سمجھانی چاہیے کہ جو اپنی چیزوں میں یوز کرتے ہیں کہ بھئی چھوٹے تاجروں کا معاشی استحصال ہو رہا ہے. وہ کون سے چھوٹے تاجر ہیں؟ میں بتاتا ہوں نا، ایک ہوتا ہے انڈسٹریلسٹ، اس کو یا گروپ آف کمپنیز کا مالک، اس کو آپ بڑا تاجر کہتے ہیں، اور ایک ہوتا ہے دکاندار جس کو آپ چھوٹا تاجر کہتے ہیں. میں نے کوئی گوالے کی بات تو نہیں کی، میں بھی دکاندار کی تاجر برادری کی بات کر رہا ہوں نا. چھوٹا یا بڑا تاجر اسی کو لے رہا ہوں نا، آپ شاید اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں. نہیں سر، کیا ان تاجروں کے ساتھ تاجر ایکشن کمیٹی کھڑی ہے؟ رضوان صاحب کا کوئی اسٹیٹمنٹ ایسا ہے جو آپ مجھے کوٹ کر کے بتا دیں؟ بالکل آیا ہے، انہوں نے رضوان صاحب نے جا کے وزٹ کیا ہے وہاں پہ، ٹھیک ہے، وہاں پہ ان کو یقین دہانی کرائی کہ ہم انشاءاللہ ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے. چلے میں آخری جب تک معاملہ حل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، میں آخری کوشچن بھی کرتا ہوں. حکومت سے تحفظات کیا ہیں؟ بڑا فیئر اسٹیٹمنٹ چاہیے اس کے اوپر تاکہ پتہ چلے کہ حکومت کتنا آپ لوگوں کے ساتھ کھڑی ہے. حکومت سے کیا، وہ کہتے ہیں نا، سر محفل جو کہہ دوں تو کھٹکتا ہوں زمانے کو، رہوں جو چپ تو اندر کی بغاوت مار دیتی ہے. میں بھی یہ سوچتا ہوں اگر میں چپ رہتا ہوں تو بغاوت مار دیتی ہے. بہت ساری چیزیں جو بول نہیں سکتا ہوں. حکومت کی جو ذمہ داری ہے اسے وہ کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ میں آپ کو کوآپریٹو مارکیٹ کی بات کہہ دیتا ہوں نا. 2 فائر ٹینڈر گئے وہاں، ٹھیک ہے، کیوں؟ اور ایک بھی کہا جا رہا ہے پانی نہیں تھا. پانی نہیں تھا. لوگ اپنی املاک اپنی آنکھوں سے جلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. جب مزید فائر ٹینڈر آئے تو وہاں پہ سوائے آہوں کے، سوائے سسکیوں کے، سوائے رونے دھونے کے علاوہ کچھ نہیں تھا. دوسری بات میں آ جاتا ہوں جوبلی مارکیٹ کے اوپر. ٹھیک ہے، جوبلی مارکیٹ کو توڑا گیا، ٹھیک ہے، وعدہ کیا گیا کہ جن کو ہم کمپنسیٹ کریں گے. کیا ہوا آج تک؟ خدارا ریاست کا کردار ایک ماں اور باپ کی مانند ہے. تو ماں اور باپ اگر بچے کو پیار نہیں کرے گا تو یہ بچے کہاں جائیں گے؟ یہ کس کے سر پہ، کس کے گھر پہ جا کے جو ہے نا وہ دستک دیں گے؟ آپ نے جوبلی مارکیٹ کا ذکر کیا، تاجر ایکشن کمیٹی کا مجھے یاد ہے اچھی طرح مظاہرہ کیا گیا تھا. بالکل کیا گیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ کچھ کیا اس کے بعد؟ کوئی سر بات یہ کہ دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ معزز عدلیہ کے سامنے تو کوئی نہیں آ سکتا نا سر. ٹو بی ویری آنیسٹ، یہ دکاندار، یہ تاجر برادری ان دی اینڈ تاجر ایکشن کمیٹی کی طرف نظریں ٹکا کے بیٹھتے ہیں کہ سر ہمارا ساتھ دیں، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، مین پاور تو آپ کی یہی ہیں. تو ہم ہیں نا. کیا کیا جوبلی مارکیٹ کے لیے؟ سر جوبلی مارکیٹ کا بیسیکلی طور پہ لیٹر لکھے گئے ہیں اور ابھی تک حکومت کی طرف سے آئیں بائیں اور شائیں ہو رہا ہے اور ابھی تک کوئی پروسیس نہیں ہوا. آنیسٹلی بات کر رہا ہوں میں، ٹھیک ہے. تو بات یہ کہ جو وعدے کیے گئے ہیں تاجروں کے ساتھ، خدارا ان کو پورا کریں، تاجروں کو ریلیف دیں اور ان کے دکھوں میں مداوا. سر پھر وہی بات ہے نا، 2 رائے ہو گئی نا. آپ نے کہا کہ عدلیہ تھی تو معزز عدلیہ، معزز جسٹس. اچھا میں ایک بات کرتا ہوں آپ سے. تو نہیں میری بات سنیں، احتجاج کیوں کیا؟ نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں احتجاج کیوں کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں. حکومت نے تو کمپنسیٹ کرنا تھا، عدلیہ کے آگے کیوں؟ جب وہ مارکیٹیں بنی
کیا سب ستو کا شربت پی کے سو رہے تھے؟ تمام ادارے کہاں پہ تھے؟ نسلا ٹاور بنا، 1 منٹ، ٹھیک ہے، انلیگل زمینیں، کیا کوئی بھی پروجیکٹ 6-8 مہینے میں یا 1 سال بن جاتا ہے؟ کئی سال لگ جاتے ہیں. آپ حالات دیکھ لیں، آپ ہر گلی محلے میں آپ کو کوشچن. تاجر کو نہیں پتا تھا کہ وہ مارکیٹ کیسے بنی، کیا ہوا ادھر، انویسٹمنٹ کیسے ہوئی. سر تاجر معصوم ہے، سر تاجر معصوم ہے، سر پڑھا لکھا بھی تاجر ہے اور محنت کش تاجر ہے، اس ملک کے اس ریونیو کو چلا رہے ہیں. ابھی آپ تھوڑی دیر میں آپ کوئی بات آپ کہہ دیں گے میں مان کے چلا جاؤں گا سر. ہاں نہیں دیکھیں، میں تو شاید آپ کی بات سے قائل ہو جاؤں. جو یہاں پر 20-21 کروڑ جو عوام آپ کو دیکھ رہی ہے، اس کو کیسے قائل کریں گے کہ یہ جب مارکیٹس بن رہی تھی تو وہاں پر انویسٹمنٹ کیوں کی گئی، جبکہ یہ پتا تبھی آپ کہہ رہے ہیں کہ ستو پی کر سوتے کیا، تب آپ کو نہیں پتا تھا کہ یہ چیزیں کیسے. سر نسلا ٹاور کی مثال لے لینا، وہ کہوں گا بات کہوں گا تو پھر بات بہت دور تک نکل جائے گی، پھر مسائل شروع ہو جائیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، نالے پہ دکانیں الگ ہیں، وہ میٹر الگ ہے. سر میں آپ کو بتاتا ہوں، دیکھیں بات اس کو کیسے آپ مرج کر رہے ہیں. سر یہ KMC کی زمینیں تھیں، ٹھیک ہے، ساری چیزیں تھیں، ٹھیک ہے، وہاں پہ اس کا باقاعدہ پراپر آپ کو نہیں پتا نالے پہ دکانیں بنی ہیں. کیا چیز؟ تو سر جو نالے کا حصہ تھا وہ توڑتے، باقی تو کر دیتے. لوگ دل کے مریض ہو گئے، سرکار کی جگہ ہے، سرکار انزائٹی کا شکار ہو گئے. میں آپ کے ایک بات میں کلیئر کر دوں، اگر آپ 15 سال کسی گھر میں رہ لیں، میں ایک بات ٹو بی ویری آنیسٹ میں ایک بات کلیئر کر دوں. ناظرین، میں ان تاجروں کے ساتھ، ان دکانداروں کے ساتھ اور جن کا نقصان ہوا ہے ان کے ساتھ میں جس طرح سے کھڑا ہوا ہوں وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 3 دن پروگرام کروں. لیکن آج یہاں پر آپ کو بلانے کا مقصد، یہ بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ انسان کو اپنی غلطیاں بھی دیکھنی ہوگی یا نہیں دیکھنی ہوگی. سر بالکل، حکومت کو تو میں پورا دن کرٹیسائز کرتا ہوں. سر بات یہ ہے، دیکھیں ہمارا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں ہے، ہمارا مقصد تنقید برائے اصلاح ہے. ٹھیک ہے. ہمارا مقصد صرف یہ ہے کہ اگر کسی سے کوئی 19-20 چیزیں ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ چاہیے تھا کہ وہ اداروں کو اسی وقت روک دینا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ آپ کی ساری جو ہے وہ 400-500 دکانیں بن گئیں، کئی سالوں سے چلتے رہی اور اچانک جو ہے وہ فیصلہ آ گیا اس کو ڈیمولش کر دو. میں کہتا ہوں ڈیمولش کر دیں، بالکل کر دیں، مگر خدا را یہ دیکھ تو لیں کہ ان کو کام کرنے والے کون ہیں. یہ وہی لوگ ہیں جو ریونیو جنریٹ کر کے دیتے ہیں. آخر میں ایک کامنٹ آپ کا چاہوں گا کہ بحیثیت تاجر برادری اس وقت آپ یہاں پر بیٹھے ہیں ان کا فیس بن کر، حکومت سے کیا اپیل ہے؟ حکومت سے بڑی مؤدبانہ ریکویسٹ ہے جناب کہ آپ تاجروں کے مسائل حل کریں. ٹھیک ہے. آپ ان لوگوں کو نہ بلائیں جو گلی محلے میں 2 لوگ 4 لوگ ایشین بن کے بیٹھے ہوئے. ٹھیک ہے. آپ شہر کراچی کے جو تاجر ہیں، جو صحیح معنوں میں سٹیک ہولڈر ہیں، آپ ان کو بلائیں. آپ ان کو نہ بلائیں جو آپ کے من پسند تاجر ہیں، جنہوں نے فوٹو سیشن کرنا ہے، ہیلو ہائے اوکے بائے، یہ کام نہ کریں. جو صحیح معنوں میں کراچی کے تاجر ہیں، جو سٹیک ہولڈر ہیں، آپ ان کو بلائیں، ان کو بیٹھائیں. اور کوئی بھی فیصلہ کرنے سے پہلے خدا را آپ تاجروں کو اعتماد میں لیں. آپ کوئی بھی ایکسائز کا فیصلہ کر لیتے ہیں، کوئی بھی ٹیکس کا فیصلہ کر دیتے ہیں، بعد میں تاجر بیچارے چیخ رہے ہوتے ہیں. اگر وہ فیصلہ کرنے سے پہلے آپ وہ کنسرن لوگوں کو بلا لیں گے تو شاید یہ مشکلات پیدا ہی نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. جاوید صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تاجر رہنما اور تاجر برادری کی نمائندگی کر رہے تھے. ناظرین 2 جملے اور اس کے بعد پھر یہاں پر کنکلوڈ کر کے ہم بریک لیں گے، کمرشل بریک کی طرف جائیں گے. ناظرین یہ جو معاملات ہوتے دکھائی دے رہے ہیں کوآپریٹو مارکیٹ کے اندر، ہم نے دیکھا تاجر برادری کو جس طرح سے غم و غصے کا اظہار کرتے ہوئے ایک شخص نے کہا 50 سال سے میری یہاں پر دکانیں ہیں، میری جنریشنز یہاں پر جو ہے وہ کاروبار کر رہی ہیں اور وہ جل کر خاکستر ہو گیا ہے، میں دربدر ہو چکا ہوں، گھر بار چھوڑ کر یہاں پر کھڑا ہوا ہوں. اب دیکھنا اور سوچنا یہ ہوگا کہ جو لوگ خون پسینے سے ان مارکیٹس کو آباد کرتے ہیں، اس شہر کا ریونیو جنریٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ اس طرح کا سلوک، چاہے تو وہ یونین کی طرف سے ہو، چاہے وہ تاجر برادری کی قیادت کی طرف سے ہو، چاہے وہ حکومتی اراکین کی طرف سے ہو، سب ناقابل قبول ہے. اس کے اوپر بات کرنا انتہائی ضروری اور بات ہوگی، اور اس کے اوپر کمیٹیز بننی چاہیے، سب کو آن بورڈ لینا چاہیے. بہرحال وقفہ لیں گے یہاں پر، پھر ایک اور اسٹوری پہ بات کریں گے.